کل ہند انجمن صوفی سجادگان اور مختلف درگاہوں خانہ خواہوں کے متولیان اور ذمہ داران نے وقف ترمیمی بل 2024 کی سخت مخالفت کی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے کے لیے حکومت کی تشکیل دی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہفتے کو مختلف تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داران سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے نمائندگیاں موصول کر رہی ہے۔ ہوٹل تاج کرشنا میں ہونے والی ملاقات کے دوران JPC وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرنے والی سرکردہ شخصیات سے ملاقات کرے گی۔ حیدرآباد میں کل ہند انجمن صوفی سجادگان کے ذمہ داران اور مختلف درگاہوں خانہ خواہوں کے متولیان و دیگر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل 2024 کی سختی سے مخالفت کی ہے اور ہوٹل تاج کرشنا میں منعقد ہونے والے اجلاس میں شریک ہوتے ہوئے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے وقف ترمیمی بل کے خلاف شکایت کرنے اور بل کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین و متولی درگاہ قاضی پیٹ خسرو پاشا افضل بیابانی کے علاوہ دیگر نے حصہ لیا۔ تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، سامنے والا ہم سے ہی پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ سجیشن کیا ہے تمہارے؟ بھائی مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کڈنی میں درد ہے کہ گردے میں درد ہے، گال بلیڈر میں درد ہے، یہ تو ڈاکٹر کا کام ہے۔ اس بل سے ہماری مساجد کو، مدارس کو، خانقاہ کو، درگاہ کو جو کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں، سب جانتے ہیں۔ اور آئے دن میں تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں کی بدولت ہمیں بدائیوں میں بیٹھ کے آندھرا کی بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں کیا ہو گیا، اور بدائیوں کی بات یہاں پتہ چل جاتی ہے ان لوگوں کو، تو یہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں الجھایا جا رہا ہے اس بارے میں کہ یہ بل ہے، اب تم ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں۔ اگر اتنا ہی ہوتا ہم ہی بناتے بل اور ہم ہی سب کچھ کرتے تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ درگاہ بورڈ بنے کہ نہ بنے کہ خانقاہ۔ مدعا یہ ہے کہ ہماری درگاہیں محفوظ رہیں، اس کا تشخص برقرار رہے، صاحب سجادہ محفوظ رہے، اس کا تشخص برقرار رہے، متولیان محفوظ رہے، پراپرٹی محفوظ رہے، اس کا مس یوز نہ ہو، وہ بیچی نہ جا سکے، اس پر کوئی غاصبانہ قبضہ نہ کر سکے، اس کو کوئی اپنی پراپرٹی نہ بنا سکے، اس پر لوگ لڑائی جھگڑے کر کے قتل و غارت گری نہ مچ جائے۔ یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ سب اس والے بل سے ختم ہو جائے گا تو میں تائید کروں گا، اور اگر وہ 2000 سال پرانے والے قانون سے بھی ختم نہیں ہوتا تو میں اس کی بھی مخالفت کروں گا۔ ہم کسی لکیر کے فقیر نہیں ہیں۔ وقف کی ایک منشا ہے، وقف واقف کیا سوچ کے وقف کر رہا ہے، اس کی حفاظت اولین حفاظت ہے۔ ایک اسپتال بنانے کے لیے میں نے ایک زمین دی، اس پر آپ نے بنا دیا ایک جوا خانہ یا بیئر بار، اور متولی بنا دیا ایک بہت بڑے سجادہ نشین کو، بہت بڑے سجادہ نشین کو متولی بنا دیا اس کا، تو خراب ہو گیا نا۔ یہ ہمیں درد تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم اپنا طریقہ علاج نہیں بتا سکتے، ہم اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ تکلیف ہے، تدارک آپ کیجیے۔ آپ نے ایک بل بنا کے دیا، بالکل ایسے ہی میں گیا ڈاکٹر کے پاس، یہ میرے پیر میں درد ہے، اس نے ایک ہفتے کی دوا دی، ایک ہفتے بعد پھر بتا ہوا کہ نہیں صاحب نہیں درد صحیح ہوا، تو دوا چینج کرو، کچھ اور علاج کرو۔ یہ ترمیمی بل آیا، ہمیں ترمیم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ بل سے کوئی اختلاف ہے، نہ ہم کسی سے ادھار کسی نے ہم سے لے لیا۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ درگاہوں کے تشخص برقرار ہے۔ اس ترمیم میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے تشخصات برقرار رہتے، منشأ وقت برقرار رہتی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہمیں کیا آج تک خانقاہ والوں کو آپ نے دیکھا اس طرح سے گلی گلی گھومتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ باوقار لوگ ہیں، جو کچھ ہے دال روٹی اس پر گزارا کر رہے ہیں، جو خود کھاتے ہیں، کوئی مخلوق خلا خدا کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو مدعا یہ نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، مدعا یہ ہے کہ ہماری تکلیف کو دور کیا جائے۔ آپ درگاہ بورڈ بنا کے تکلیف دور کر سکتے ہیں، خیر مقدم ہے۔ مدرسہ بورڈ بنا کر تکلیف دور کر سکتے ہیں، خیر مقدم ہے۔ عاشور خانہ بورڈ بنا کے تکلیف دور کرو گے، خیر مقدم ہے۔ یا اسی وقف بورڈ کو مضبوط کر دو تو خیر مقدم ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھنا ہے، مطلب گورنمنٹ کو دیکھنا ہے۔ ہم ان کی جوابات دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اپوز کر رہے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ ہم لوگ بلائنڈلی سپورٹ کا مقصد، ہم حکومت کو بلائنڈلی سپورٹ نہیں کرتے۔ صوفی دیکھیں، ایک صوفیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کو برا کہتے ہیں اور نہ کسی کو اچھا، جس میں جو اچھی چیز نظر آتی ہے ہم اس کو اچھا کہتے ہیں۔ کبھی میں اپوزیشن کو جو ہمارے خلاف ہیں ان کو ایک شعر سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے تنقید کی ضرورت ہے ہمیں دشمن نہ سمجھیے کہ ہم آپ کے ہیں۔ تو ہم تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے، لیکن ہم یہ خانقاہ کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرتی، نہ ہم کسی کا فیور کرتے ہیں نہ ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ جس میں جو اچھی چیز نظر آتی ہے ہم بباغ دہل کہتے ہیں کہ ہم کو چیز اچھی نظر آتی ہے۔
یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. کل JPC کرنے کے لیے آئے ہیں اس بل کی. اس میں بالکل مسترد کر رہے ہیں یا پھر کچھ بات کی کچھ شخصوں کی تائید کر دی جائے. یہ ہم دیکھیے اگر لاگو کرنے لائق ہوتا تو گورنمنٹ نے ہی سمجھ لیا کہ لاگو کرنے لائق نہیں ہے, اسی لیے JPC میں آیا ہے. اس میں ایک سوال کو تھوڑا سا ایلابوریٹ کریں. جی نہیں بالکل ہی متفق ہیں اس سے. تو آپ 7% دینے کے لیے تیار؟ جی اس پر ہی وضاحت کروں. کچھ لوگوں کو ویسے ہی خوش کیا جا رہا ہے کہ 7% سے 5% ہو گیا, اور اس کے آگے اب دیکھیے 5,000 روپیز فکس کر دیا گیا ہے. میری مراد ان مخالفوں کے چھوٹے چھوٹے مساجد سے ہے جن کی ماہانہ آمدنی 1,000 یا 1,200 روپے, جن کی کل سالانہ آمدنی ہوتی ہے 12,000 روپے. وہ 12,000 روپے کے حساب سے 7% اگر تو 100 میں ہو جاتا ہے, 600 یا 500 روپے ہوتا. اب ان کو 5,000 روپے فکس کر دیا گیا ان کو. یہ بھی تائیدی چیز نہیں ہے. 7 سے 5 ہوا, اور 5,000 فکس کرنے سے وہ بھی غریب جو مساجد ہیں یا مکتبے ہیں ان کے لیے نقصان دہ. آپ مجھے وہ وقت اور وہ تاریخ بتا دیجئے کہ میں مودی صاحب کے سامنے بیٹھ کے میں نے اس بات کی تائید کی تھی. آپ بتائیے نا, میرا کوئی بیان آپ کے پاس ہو تو دکھائیے کہ میں نے اس بل کی تائید کی. ملاقات کو آپ تائید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ملاقات جی بتائیے. دیکھیے میرا جو بیان ہے اس کی مخالفت پہ, وہ سب سے پہلا بیان ہے ہندوستان کے تمام خانقاہوں میں سے. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں ان کے ساتھ کہیں کھڑا ہوا ہوں, یا تو میں تائید کر رہا ہوں, یا میرا کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا ہو صرف کھڑے ہو کہ میں کسی سے ملاقات کر رہا ہوں, میں کسی مان لیجیے سیاسی لیڈر سے ملاقات کر رہا ہوں, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سب کا ایک ہی موقف ہے اس بارے میں؟ ہو سکتا ہے میری کوئی ڈسکشن ہوئی ہو وہاں جا کے اس بل کو لے کے, ہو سکتا ہے میں نے وہاں نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ہو سکتا ہے میں نے وہاں بھی اس بل کی مخالفت کی ہو, کیونکہ میں نے آپ کو جو پہلے کلیئر کر دیا, یہ بل انٹروڈیوس ہوا پارلیمنٹ میں 8 اگست 2024. 8 اگست 2024 کو شام کو میرا بیان تمام اخبارات میں اور آن لائن پلیٹ فارم پہ آ چکا تھا کہ میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں, اس میں بہت سی خامیاں ہیں. تو آپ کا سوال کا جواب اسی بات سے صاف ہو گیا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطاپور.